کتنی غلط فہمی میں لوگ مبتلا ہیں، کتنے علماء، کتنے قلمکار، کتنے صحافی، کتنے شاعر، کتنے ادیب، کتنے شاعر، کتنے قوال اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر کربلا کوفے کی جانب یہ اسلام کو بچانے کے لیے، وقت کا حکمران زانی شرابی تھا، اس نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، نانا کا دین تبدیل ہو رہا تھا، اور حضرت حسین نکلے تھے دین بچانے کے لیے۔ یہ کچھ لوگوں کا تجزیہ ہے، یہ کچھ لوگوں کا، یہ میرا تجزیہ نہیں۔ آپ نے یہ لفظ سنے کہ کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ حسین دین کو بچانے نکلے تھے، حسین کے کردار کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب توجہ فرمائے گا، شاید اس لیے نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی، تاجدار مدینہ دیکھ رہے تھے کہ کچھ بدبخت لوگ ایسے پیدا ہوں گے امام حسین کے کردار کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے نبیوں کے سردار اس امت کو بتا کر گئے کہ حسین کا نکلنا کیوں ضروری ہوگا اور حسین کیوں نکلیں گے اور قاتلین حسین کون کون ہوں گے۔ توجہ فرمائے گا، سب سے پہلا حوالہ صحیح بخاری کتاب الفتن حدیث نمبر 6449۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان سے کہہ رہے تھے، مروان مجھے نبیوں کے سردار نے بتایا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا قریش کے کچھ اوباش بدمست نوجوان لڑکے تخت نشین ہوں گے، ان کا دور آئے گا، اور وہ نوجوان بدمست عیاش نوجوان میرے دین کے نظام کو برباد کر دیں گے، میرے دین کے نظام کو درہم برہم کر دیں گے۔ اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں کا نام بھی تمہیں بتا سکتا ہوں۔ پھر اسی حدیث کو ائمہ حدیث نے روایت کیا دیگر کتابوں میں کہ ابو ہریرہ مدینے کی گلیوں میں پھرتے تھے اور دعا کرتے تھے، پروردگار سن 60 ہجری سے مجھے پہلے موت دے، سن 60 ہجری سے مجھے پہلے موت دے۔ یہ جو ابو ہریرہ دعا کرتے تھے، اس پر حافظ عسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اس لیے دعا کرتے تھے کہ وہ پناہ مانگتے تھے، پروردگار مجھے یزید کے دور سے بچا، اللہ اکبر، کیونکہ یزید کا دور شروع ہونا تھا۔ اور ابو ہریرہ دعا اس لیے کرتے تھے کہ مجھے پہلے موت دے کہ میں یزید کا دور نہ دیکھ سکوں جس پہ دین مصطفیٰ ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ دو حوالے آ گئے کہ دین کو برباد کر دے گا۔ اب امام حسین کا اپنا خطبہ جو امام حسین نے خود دیا نکلے تھے، کتاب الکامل صفحہ نمبر 408، اس پہ امام حسین نے خطبے میں حدیث بیان کی۔ جب لوگوں نے کہا نا کہ آپ مت جائیے تو آپ نے وجہ بیان کی کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے نبیوں کے سردار حضور سے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم اپنے دور میں کسی ایسے بادشاہ کو دیکھو جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے اور نبی کے شریعت کو توڑے، نبی کے قانون کو توڑے اور ظلم اور زیادتی کرے، اور تم ایسے بادشاہ کو دیکھو اپنے زمانے میں اور پھر تم اپنے قول اور فعل سے اس کو نہ روکو، اپنا کردار ادا نہ کرو، تو روز قیامت جس ظالم بادشاہ کو دوزخ کے کنارے میں پھینکا جائے گا تمہیں بھی اسی مقام پہ پھینکا جائے گا، اللہ اکبر۔ اور امام حسین نے کہا یزید وہ ہے جس نے شیطان کو اپنا پیشوا بنا لیا۔ امام حسین شریعت مصطفیٰ بچانے نکلے تھے، امام حسین قرآن بچانے نکلے تھے، امام حسین اسلام بچانے نکلے تھے۔